اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 12 کنڈکٹر پڑھیں گے. اس سبق کی مصنفہ ہیں الطاف فاطمہ اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک افسانہ ہے. گزشتہ لیکچر میں ہم نے شروعات کی تھی کنڈکٹر کی، جس میں ایک لڑکے لالو کا ذکر تھا اور مصنفہ خود اور لالو کا بڑا بھائی جو اپنے امتحانات میں مصروف ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آزادی کی تحریک زوروں پر ہوتی ہے. لالو کی ساری توجہ تحریک پاکستان کے سلسلے میں منعقد ہونے والی مختلف جلسے جلوسوں میں اور تقریبات میں ہوتی ہے، جبکہ الطاف فاطمہ یہ کہتی ہے میں اور لالو کا بڑا بھائی اپنی پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں. الطاف فاطمہ کہتی ہے کہ وقت اور زمانے سے ہمارے رابطے ٹوٹ رہے تھے، یعنی وقت سے صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، کون سا وقت ہے، ہمارا کوئی رابطہ اس کے ساتھ نہیں تھی. زمانے میں کیا ہو رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، کیونکہ ہم اپنے امتحانات میں مصروف تھے، اپنی پڑھائی میں مصروف تھے. البتہ لالو کی بات ہی اور تھی. گود کا بچہ سو رہا ہوتا تو خود اس کے نزدیک زندگی کا کوئی مقصد نہ رہتا، یعنی لالو کا مقصد گود میں پڑے ہوئے بچے کو، اپنے چھوٹے بہن بھائی کو سلانا اس کا مقصد تھا. بڑی الکسی سے انگلیاں چٹکھاتا، الکسی کا مطلب سستی یا کائلی سے اپنی انگلیاں چٹکھاتا رہتا اور دانت بیچ کر گنگنایا کرتا تھا، دانت بند کر کے گنگنایا کرتا تھا. کیا گنگناتا تھا کہ زندگی ہے پیار سے، پیار میں بتایا جائے، کہ زندگی پیار سے ہے، اسے پیار ہی کے ساتھ گزارے جائے. وہ واقعی زندگی اور دھرتی کے رنگوں سے پیار کرتا تھا، زندگی اور اس مٹی سرزمین کے رنگوں سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کی چہل پہل اور رونقوں سے پیار کرتا تھا. نیلے آسمان اور کوسے قزح سے رابطہ قائم رکھتا تھا. اس کا تعلق نیلے آسمان کے ساتھ اور کوسے قزح رینبو کے ساتھ قائم رہتا تھا. اسے پتہ ہوتا کہ آسمان پر کالی ٹانگوں اور سفید پروں والے بگلوں کی قطار میں آج کتنے بگلے تھے، کہ آسمان کے ساتھ، فضا کے ساتھ اس کا رابطہ اتنا مضبوط تھا کہ آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کے بارے میں بھی وہ جانتا تھا. آنگن میں کتنی لمڈورے اور گول گول آنکھوں والی ڈومن چڑیا اتری، اور زمین کے ساتھ بھی اس کا رابطہ مضبوط تھا کہ آج ہمارے سین میں کتنی لمڈورے کا مطلب لمبی ڈورے میں پتنگ لڑانا، اور گول گول آنکھوں والے ڈومن چڑیا اتری. ایک چڑیا کا نام ہے ڈومن چڑیا، وہ اتری. یعنی آسمان کے ساتھ بھی اس کا تعلق مضبوط ہے، آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو جانتا تھا اور زمین پر اترنے والے پرندوں کو بھی جانتا تھا. زمین کے ساتھ بھی اس کا تعلق مضبوط تھا. اکتاہٹ بڑھتی تو وہ پتنگیں لوٹنے نکل جاتا، کہ جب حد سے زیادہ تنگ ہو جاتا، بیزار ہو جاتا، اکتا جاتا تو پتنگیں لوٹنے نکل جاتا، پتنگیں اڑانے اور دوسری کی پتنگوں کو کاٹنے کے لیے نکل جاتا. یا پھر ڈربے میں سے پٹھورے کھینچ کھینچ کر سب سے قوی اور جید مرغ سے لڑانے لگتا. ڈربا کہتے ہیں پنجرے میں سے پٹھورے میں جانوروں یا پرندوں کے نوجوان بچوں کو نکالتا اور سب سے مضبوط، قوی میں مضبوط اور جید کا مطلب بڑے مرغ سے انہیں لڑانے لگتا، اپنی اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے. ہم اس کو اپنی کنکھیوں میں رکھتے ہیں، چوری چھپے ہم اسے دیکھتے رہتے. جبھی تو ہم نے اس کے اندر ایک واضح فرق محسوس کیا کہ ہم چوری چھپے اسے دیکھتے رہتے، اس کا مشاہدہ کرتے رہتے، اور اس طرح دیکھتے دیکھتے ہم نے اس کے اندر ایک واضح نمایاں فرق محسوس کیا. گردن اٹھا کر چلتا، وقار سے اپنی بات منواتا، وقار سے، عزت و احترام سے اپنی بات تسلیم کرواتا. اور جو بڑے لوگ واقعات عالم پر بات کرتے، کہ بزرگ جو تھے وہ واقعات عالم دنیا کے واقعات پر ذکر کرتے، تو بڑے اعتماد سے اپنے ٹاف ڈاف والے لہجے میں لقمے دیتا، تو بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے توتلاٹ والے لہجے کا مطلب انداز، ٹاف ڈاف توتلاٹ والے انداز میں لقمے دیتا، دوسروں کی بات میں بولنا شروع کر دیتا. الطاف فاطمہ کہتی ہیں میں سوچتی ہوں کہ اس نے اپنی منزل اور سراغ پا لیا تھا، کہ اس کی منزل کیا ہے اور راز کیا ہے، یہ دونوں چیزیں اس نے پا لی تھی.
کسی بڑے اسرار کے حوالے سے، اسرار کا مطلب راز، کسی بڑے راز کے حوالے سے، جب ہی تو اکثر وہ کسی گہری سوچ میں بیٹھا انگلیاں چٹکھایا کرتا، کہ اکثر ہم اسے دیکھتے سوچوں میں ڈوبا ہوتا اور انگلیاں چٹکھاتا رہتا، یا پھر کسی درخت کے سائے تلے چارپائی پر لیٹا، نیم و آنکھوں سے، آدھی کھلی آنکھوں سے نیلے آسمان کو تکتا رہتا، دیکھتا رہتا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بیکاری سے اکتا رہا ہے، بیکار رہنا، نکمہ رہنے کی وجہ سے یہ تنگ ہو گیا ہے۔ کسے خبر تھی کہ وہ انتظار کر رہا ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں تھی، وہ وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ چند ہفتوں سے وہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتا اور پھر گھنٹوں واپس نہ آتا، یعنی جسمانی طور پر تو بیٹھا رہتا، روحانی طور پر وہ غائب ہوتا، تو بیٹھے بیٹھے وہ غائب ہو جاتا اور گھنٹوں وہ سوچوں میں مگن رہتا، ڈوبا رہتا۔ اس کی والدہ بیٹی اس کو کوستی کاٹتی رہتی، مین بدوائیں دیتی یا برا بلا کہتی رہتی، اور اس پراسراریت کا کھوج دکھانے کی فکر میں رہتی۔ اس کے اندر جو راز پرورش پا رہا تھا، پراسرار پن تھا، اس پراسرار پن کو، اس راز کو، اس کو تلاش کرنے کی فکر میں رہتی تھی کہ لالو کیوں ہر وقت بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا ہے۔ سرما کے کچھ اور دن چپکے سے سرک لیے تھے، کہ سردیوں کے کچھ مزید دن چپکے سے گزر گئے تھے، سرک گئے تھے، گزر گئے تھے، اور اب فضا میں عجیب سی آوازیں کانوں سے ٹکرانے لگی۔ آوازیں کیا تھیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، لیتے رہیں گے پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد۔ پھر کوئی من چلا سریلی آواز میں لکھتا، من چلا مین دیوانہ، لیکن نیگیٹو سینس میں نہیں لیں گے، دلیر یا بہادر کہہ سکتے ہیں، سریلی میٹھی آواز میں لکھتا، گھومتے ہوئے جھومتے ہوئے گاتا، کیا گاتا؟ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، کہ اس قوم کا محافظ رکھنے والا جو ہے وہ محمد علی جناح ہے۔ یہ صدائیں سن سن کر ہماری والدہ آپ دیدہ ہو جاتی، مین رونے پر تیار ہو جانا، رونے پر آمادہ ہو جانا، یا آنکھوں میں آنسو بار لانا۔ کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی اور کبھی آسمان کو دیکھنے لگتی کہ اللہ کرے پاکستان بن جائے، ایک الگ وطن بن جائے، اس بات کے لیے دعا کرتی۔ بالکل لالو کی طرح مجھے یہ بھی یاد ہے کہ نعرے سن کر بہت سے لوگ اب دیدہ ہوتے، مین رونے کے پر آمادہ ہو جاتے، آنکھوں میں آنسو بھر لاتے، اور کچھ لوگ ہنستے تھے، یعنی جن لوگوں کو پاکستان بننے کا یقین نہیں تھا وہ ہنستے تھے۔ یہ ہمارے لیے، یہ صدائیں ہمارے لیے نئی تھی، اس لیے کہ ہمارے علاقوں میں ارتھیوں یعنی ہندوؤں کے جنازوں اور باراتوں کے جلوسوں کے سوا کسی دوسرے جلوس کا رواج نہ تھا، کہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کے نعرے، اس طرح کی آوازیں نہیں سنی تھی۔ ہمارے علاقوں میں تو ارتھی ہندو اپنا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، اس طرح کا جلوس ہے، مسلمانوں کے جنازہ ہے یا کسی شادی کی بارات ہے، تو اس طرح کے جلوسوں کے سوا، جلوس کا مطلب لوگوں کا اکٹھا ہونا، کوئی کسی اور جلوس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ہمارے ورچی خانے کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی، کہ ورچی خانے کی کھڑکی گلی میں اس کھلتی تھی، کوئی جلوس گزرتا تو ہم سب بیک وقت، ایک ہی وقت میں ہم سارے کھڑکی میں ٹھوس کر بیٹھ جاتے، مین زبردستی گھس کر بیٹھ جاتے اور نظارہ کرتے، اس جلوس کو گزرتے ہوئے دیکھتے۔ ان نام اور جلوسوں میں عجیب طرح کی کشش تھی، کھینچاؤ کسی کیفیت تھی، کہ یہ جلوس، یہ نعرے ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اور ہم امتحان کی ہیبت کے باوجود، ہیبت کا مطلب خوف کے باوجود، کتابیں کاپیاں چھوڑ چھاڑ کھڑکی کی طرف لپک لیتے، تیزی کے ساتھ کھڑکی کی طرف بھاگ جاتے، امتحان کے خوف کو چھوڑے، کیونکہ ان جیسے جلوسوں میں کشش تھی۔ جب ہی ہم چاند تارے والے پرچم سے آشنا ہوئے، ان جیسے جلوسوں کو دیکھ کے ہم چاند تارے والے پرچم سے واقف ہوئے، جب ہی پاکستان کا نام سنا، انہیں جیسے جلوسوں کو دیکھ کے ہم نے پاکستان کا نام سنا۔ ارے عجیب بات ہے، پاکستان ہے کہاں جو زندہ باد ہو؟ لالو کا کسی نے یہ بات کہی، عطا فاطمہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ بات کہی، لالو کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، لالو اس میں لال ہو گیا، ہے کیوں نہیں، بالکل ہے، یہاں ہے، یہاں، اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ لالو نے کہا ہے، پاکستان ہے، کیوں نہیں ہے، یہاں ہے، ہمارے سینے میں ہے، تم لالو تمہارے اندر ہم نے حیرت سے دیکھا۔ عطا فاطمہ کہتی ہیں جب لالو کا یہ رد عمل ہم نے دیکھا تو ہم حیران ہو گئے۔ ہاں، اس نے کہا، کیا کہا؟ ہاں، میرے اندر
کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور جلوس میں شریک ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے ہم سب پر برتری حاصل ہو چکی تھی، کہ اسے ہم سب پر فوقیت حاصل ہو چکی تھی۔ ہم تو اپنی پڑھائی میں مصروف تھے اور وہ تحریک پاکستان کے سلسلے میں ہونے والی ہر تحریک کا حصہ تھا۔ وہ بہت کچھ جانتا اور سمجھتا تھا، اور ہم تو بقول اس کے خراب ہو رہے تھے، مین خراب ہو رہے تھے۔ X کے پھیل سے نکلے، یعنی الجبرا کے پھیل سے نکلے، چکر سے نکلے تو پلاسی اور سرنگا پٹم کے میدانوں میں اپنی شکست کے اسباب ڈھونڈنے جا کھڑے ہوئے۔ پلاسی کی جنگ 23 جون 1757 کو نواب سراج الدولہ جو بنگال کے نواب تھے اور انگریزوں کے خلاف لڑی گئی، جس میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور میر جعفر کی غداری کی وجہ سے اثر ہوا۔ اور سرنگا پٹم 5 فروری 1799 میں سرنگا پٹم کا قلعہ جو ریاست میسور میں ہے، ٹیپو سلطان اور انگریز کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہم پاک اسٹڈی میں، ہم ہسٹری میں الجھے تھے، الجبرا سے نکلے تو ہسٹری میں پھنس گئے۔ اب ایسے میں ہمیں کیا پتا چلتا کہ شملہ کانفرنس ہو کس شہر میں رہی ہے؟ تو شملہ کانفرنس 6 جون 1945 میں شملہ کے مقام پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے یہ کانفرنس ہوئی، لیکن دونوں پارٹیاں مسلم لیگ اور کانگریس شملہ کانفرنس میں جو تجاویز تھی ان پر متفق نہ ہو سکی اور یہ ناکام ہو گئی۔ تو شملہ کانفرنس کے شہر میں ہو رہی ہے۔ لارڈ ویول اچانک کب اور کیوں رخصت ہوا؟ ہندوستان کا 18واں وائسرائے لارڈ ویول 1883 میں پیدا ہوئے اور 1950 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ 1843 سے لے کر 1847 تک آپ وائسرائے آف انڈیا رہے، 18واں وائسرائے تھے۔ اچانک آپ کو کیوں واپس بلا لیا گیا؟ اور برطانوی راج کا 19واں خوبرو وائسرائے لوئی ماؤنٹ بیٹن کس مقصد اور غرض سے تشریف لائے؟ انہیں پاک اسٹڈی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ برطانوی دور حکومت، ہندوستان میں جو برطانوی دور حکومت ہے، اس دور حکومت کا 19واں اور خوبرو کا مطلب خوبصورت وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کس مقصد اور غرض سے تشریف لائے؟ کہ لارڈ ویول کو اچانک واپس بلا کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ ہم اس مقصد میں پھنسے ہوئے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 1900 میں پیدا ہوئے اور 1989 میں آپ کا انتقال ہوا۔ 12 فروری 1947 سے لے کر 21 جون 1948 تک یہ ہندوستان کے وائسرائے رہے، اور بعد میں 21 جون 1948 سے یہ گورنر جنرل آف انڈیا بھی رہے۔ کون سا وقت آ رہا ہے، کون سا لمحہ جا رہا ہے، یعنی ہمیں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آدھی رات کا گجر کا مطلب گھنٹی یا گھڑیال کی آواز جو 4، 8 اور 12 بجنے کے بعد آواز پیدا ہوتی ہے۔ چوکیدار کی آواز کے جاگتے رہو، خبردار ہوشیار۔ مسجدوں کی اذان کا سحر کا مطلب جادو، مندروں کی گھنٹیوں کی باج کا مطلب آواز ہمیں تو ایک بہت چھوٹے سے امتحان کی خبر دے رہی تھی، یعنی یہ سب کچھ دنیاوی امتحان تھا۔ ایک رات اور بیتی، ایک سحر اور طلوع ہوئی، ایک رات اور گزر گئی، ایک سحر اور نمودار ہوئی، امتحان ایک دن اور قریب ہوا۔ مگر لالو اس کے تو دل کی ہر دھڑکن اس کو ایک بڑے امتحان، ایک بڑی آزمائش کی خبر دیتی تھی۔ جبھی تو ہمارے چہروں پر وحشت کی پھٹکار تھی، مین خوف سے لعنت برس رہی تھی، اور اس کے چہرے پر طمانینت کا وہ نور، طمانینت کا مطلب اطمینان، سکون کی وہ روشنی کہ نور سحر کو شرما دے، کہ اس روشنی کے سامنے سحر کے وقت کی روشنی بھی شرما جائے۔ اب وقت سے سکون نہ جاتا، رستے ہی سے غائب ہو جاتا۔ اس کا بھائی کہتا اماں سے نہ کہنا، کیا نہ کہنا کہ یہ سکون نہیں دیا۔ یہ اب مسلم لیگ کے دفتر پہنچ جاتا ہے، اگر اماں کو پتہ چلے گا تو وہ اسے ماریں گی۔ تو گویا رفتہ رفتہ وہ بھی سازش میں شریک ہو رہے تھے۔ سازش کا مطلب خفیہ منصوبہ، یعنی لالو کا بڑا بھائی اور الطاف فاطمہ۔ مجھے وہ دن کبھی نہ بھولے گا جب لالو اور اس کا بھائی صبح نکلے اور دوسری صبح تک نہ پہنچے۔ تمام رات ان کی اماں روتی رہی، ایک صبح گھر سے غائب ہوئی، دوسری صبح تک واپس نہیں آئی، تمام رات ان کی اماں روتی رہی۔ ارے میرے دونوں مٹ گئے، میرے دونوں بیٹے ختم ہو گئے، اب تو لاشیں ہی آئیں گی۔
तमाम रात हमारी वालदा हमें तसल्लियाँ देती रही, हौसला देती रही। चेहरा उनका भी फर्क था कि खौफ के मारे मेरी वालदा का चेहरा भी ज़ाद था। हमें भी ये राज खाया जाता था कि काय को ऐसे छेड़ते थे, और हमें भी ये दुख खा रहा था कि हम इसे क्यों छेड़ते थे। दिन चढ़ा, मेन वक्त आगे बढ़ा तो मास्टर साहब पढ़ाने आए। हमने होम सूत्रों के साथ लालू और उसके भाई की गुमशुदगी की खबर सुनाई। होम का मतलब बेवकूफ़ शक्लों के साथ लालू और उसके भाई के गुम होने की खबर सुनाई। वो उल्टे कदमों लौट गए, यानी जहाँ थे वहीं से वापस चले गए। 4 बजे मास्टर साहब इस शान नमूदार हुए, इस तरह नमूदार हुए कि एक हाथ एक की और दूसरा दूसरे की गर्दन पर। ये लीजिए आपके साहबजादगान, आपके बेटे लीडरी फरमा रहे थे और पाकिस्तान बना रहे थे। अब लालू की माँ कहती है, मास्टर साहब आप ही ने तो इनके सरों में ये खन्नास भर दिया है, सियासत से बड़ा दिमाग कि आप ही ने तो इनके दिमागों में ये शैतानी सोच भर दिया है। खुद ही तो पट्टियाँ पढ़ाई हैं, खुद ही तो सबक दिया है। अरे अब ये कि दोनों इम्तिहान से, एक तरफ इम्तिहान दूसरी तरफ तहरीक पाकिस्तान, वो उल्टा मास्टर साहब के सर होगी, मास्टर साहब के पीछे पड़ गई। मास्टर साहब बुखला कर बोले, मीन घबरा कर डर कर खौफजदा होकर बोले, अरे अब ये थोड़ी कहा था कि एन इम्तिहान के नज़दीक जुलूस में लग जाओ, कि मैंने उनसे ये तो बिल्कुल नहीं कहा था कि बिल्कुल इम्तिहान के दिन में तुम जुलूसों में शिरकत करो। अब जो देखते हैं तो क्या नजर आया कि लियाकत अली खान का जुलूस रवा है कि लालू और उसके भाई को मास्टर साहब कहाँ से पकड़ के लाए। लियाकत अली खान का जुलूस जा रहा है और ये मुगलिया शहजादे हाथियों पर सवार, कि ये मुगलिया शहजादों की तरह हाथियों पे सवार है, गले में हाथ पड़े हुए हैं और नारे पे नारा लगा रहे थे। और अब इनकी वालदा और जोश में आ गई। मास्टर साहब आपको खुदा की कसम इन्हें इतना मारिए कि इनकी सारी लीडरी नाक से निकल जाए। ये जो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको इतना मारे कि ये लीडरी करना भूल जाए, इनकी जान निकल जाए, ये मर जाए। लालू ने एक बागियाना नजर डाली, बगावत करने वाली, सरकशी वाली, नाफरमानी वाली नजर डाली। लीडरी निकल जाए, जान निकल जाए, पाकिस्तान नहीं निकल सकता। यानी लालू कहना चाहता है, माँ की तरफ एक बगावत वाली नजर से देखा कि माँ ने कहा ना लीडरी निकल जाए, जान निकल जाए। वो कहता है ठीक है, बेशक लीडरी निकल जाए, बेशक जान निकल जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं निकल सकता। और ये एक बड़ी अहम तब्दीली थी। लालू पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान कह रहा था। हालांकि वो तोता था और उसकी तोता के मुताबिक पाकिस्तान को पाकिस्तान कहना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान कह रहा था। अल्ताफ फातिमा कहती है ये बड़ी अहम तब्दीली थी। मुझे कभी ना भूलेगा कि मास्टर साहब ने हम दोनों को लटा लटा कर मारा और हम सबको हुक्म दिया, चलो कम वक्तो अपनी अपनी किताबें निकालो। जितनी देर उन्होंने पढ़ाया, लालू के कान महसूस कर हमको लेक्चर देते रहे कि एक तरफ लालू के कान मरोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमें लेक्चर दे रहे हैं। बस साथ कह रहे हैं, अरे तुम क्या जाहिलों के लिए बनेगा पाकिस्तान, कि तुम अनपढ़ लोगों के लिए पाकिस्तान बनेगा? तुम पाकिस्तान के काबिल तो हो। वो चले गए तो मैंने लालू को कायल करना चाह, आमादा करना चाह, रजामंद करना चाह, तिहार करना चाह। ठीक ही तो कहते हैं। फिर इसने लेखना शुरू कर किया कि झूमते हुए कहने लगा, पागल और तुम भी नहीं टीटर, कि तुम भी मास्टर साहब की तरह पागल हो। अब इम्तिहानों का वक्त नहीं, क्या इम्तिहान का वक्त नहीं, मारे ने मर जाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। क्या हम मारेंगे और मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान बनाएंगे। गर्ज अब वो खुलकर सामने आ गया, वाज़ेह तौर पर कुल्लम खुला सबके सामने आ गया। और दीवाना वाक़े सुनकर मुस्लिम लीग के दफ्तर जाता, कुल्लम खुला सबको बताकर मुस्लिम लीग के दफ्तर जाता, शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाता। अब तो इसके गीतों के बोल भी बदल गए थे। झूमते हुए कहता था, ऐसी कड़ी कमान है मोहम्मद अली जना, कि ऐसी कड़ी कमान है मोहम्मद अली जना। जब इसकी वालदा ने इसको तंबीह करने की फरमाइश इसके वालिद से की, तंबीह नहीं खबरदार करने की फरमाइश इसके वालिद से की, तो वो हंस कर बोले, बेगम अब हम किस किस को रोकेंगे, ये तो वक्त की आवाज़ है। यानी तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में होने वाले जलसे जुलूसों में शिरकत करना ये वक्त की आवाज़ है। ज़बान खल्क़ का मतलब मखलूक की, मखलूक की ज़बान है। अरे तुम तो अंदर घर में बैठी हो, हमसे पूछो कि मुलाजमत की वजह से अपने आप को किस किस तरह रोकते हैं, कि हमारा भी जी चाहता है इस तहरीक का हिस्सा बने, लेकिन चूंकि सरकारी मुलाजमत ऐसा नहीं कर सकता, मुलाजिम ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए हम मुलाजमत की वजह से मजबूर हैं। लालू अपनी
کا محبت کا تحفہ تھا۔ امتحان بھی ختم ہو لیے تو بدلتی رتوں کا پھر سے احساس ہوا کہ بدلتے موسموں کا احساس ہوا۔ ساری فضا اور ماحول میں ایک عجیب سی کیفیت بڑھ گئی تھی۔ کیفیت کا مطلب حالت، جیسے ماحول کو بھی لالو کی طرح کسی بات کا انتظار ہو۔ پھر وہ رات گزری، مرغ سحر بولا کہ سحر کے وقت مرغ بولا، مسجد کے مناروں سے جانی پہچانی صدا ایک نئے لحن سے گونجی، ایک نئے انداز سے، یعنی سریلی آواز میں مسجد کے مناروں سے ایک آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ اللہ اکبر۔ یہی وہ صبح تھی جب ہم نے وہ نئی خبر سنی۔ کون سی نئی خبر؟ پاکستان بننے کی خبر کہ بھائی مبارک، ہر شخص لالو کو مبارکباد دے رہا تھا اور وہ ایک سچے فاتح کی طرح سر اٹھائے نہیں، سر جھکائے کھڑا تھا۔ کیا عمر فتح کے بعد غرور تکبر آ جاتا ہے، لیکن لالو ایک سچے فاتح کی طرح سر کو اٹھائے نہیں، سر جھکائے کھڑا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ سب حیران تھے، سب چہک رہے تھے، سب خوش تھے، سب ایکسائٹڈ تھے، سب پرجوش تھے، بجز لالو کے، سوائے لالو کے جو پہلے ہی سے جانتا تھا یہ دن آئے گا، پاکستان ضرور بنے گا۔ 14 اگست 1947 کو اس نئی صبح، نئی تاریخ سے بالکل ہیبت نہ آئی۔ ہیبت کا مطلب خوف کہ لو اور مواد بڑھ گیا رٹے لگانے کو، مواد پازا کی جمع میں سامان چیزیں بڑھ گئی رٹے لگانے کو یاد کرنے کے لیے۔ مجھے تو عجیب سا احساس ہو رہا تھا جیسے بہت اوپر سے کوئی گاتی گنگناتی شور کرتی آبشار آ رہی ہو کہ اچانک ہی سمندر نے اپنا رخ بدلا اور آبشار کے نیچے سے مجھے مارنا شروع کر دیا اور شور مچاتا آگے بڑھنے لگ گیا۔ کون سمندر؟ یعنی حالات و واقعات میں تبدیلی آ گئی۔ اتنا سب کچھ اتنی آسانی کے ساتھ اتنا جلدی ممکن نہ تھا جتنا ہو گیا۔ فاطمہ کہتی ہے ہم 1947 کو ہم پاکستان 1947 میں آئے، لالو کی کوئی خبر نہ ملی، البتہ ہر اگست کی 14 تاریخ کو اس کا خیال ضرور آتا۔ کیا خیال آتا؟ لیتے رہیں گے پاکستان، بنتے رہے گا پاکستان، کہ لے کے رہے گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ پھر ایک شادی میں کراچی جانا ہوا تو ڈھول دھمکوں کے درمیان، یعنی ڈولر کی آواز کے درمیان ہم شادی کے کاموں میں مصروف تھے کہ کسی بچے نے آ کر کہا آپ کو کچھ لوگ باہر بلا رہے ہیں، فاطمہ کے لیے۔ تو کہتی ہے میں نے کہا کون لوگ ہیں؟ میں حیران ہوتی شامیانے میں آئی، ایک ساتھ میں بچھی کرسیوں پر نوجوان لڑکوں کی قطار سجی تھی۔ ہم سب مین کلاس فیلو، ہم جوڑی، دوستوں احباب، کرکٹ اور ہاکیوں کے ساتھ سب ہی ہمیں پہچانا کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ سارے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں پہچانا؟ ارے بھائی ہر چیز اتنی بدل گئی، کس کس کو پہچانے؟ میں نے ہمیں ہنس پڑی۔ عطا فاطمہ کہتی ہے ان میں لالو بھی تھا، وہ کہنے لگا مجھے پہچانا؟ میں نے پہچاننے کی کوشش کی تو اس نے خود یاد کرا دیا وہ لیاقت علی خان کا جلوس، ماسٹر شاہ کی پٹائی، کچھ یاد نہیں؟ ارے لالو تم میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے دیکھا کہ میں اتنی حیران ہوئی لالو کو اس حالت میں دیکھ کر۔ ارے آج کل تم کہاں اور کیا کر رہے ہو؟ لالو جواب دیتا ہے میں بس کا کنڈکٹر ہوں۔ تو میں نے کہا مذاق کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا بالکل نہیں بھائی، اس میں حرج کیا ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ ہمارا پاکستان جو ہے نا، یہ ایک بڑی سی بس ہی تو ہے اور ہم سب جو کچھ بھی کریں اس کے کنڈکٹر ہی ہیں۔ بس یہی خیال رکھنا ہے کہ یہ بس چلتی رہے، یہ گاڑی چلتی رہے۔ عطا فاطمہ کہتی ہے میں نے اسے کہا بڑی زبردست بات کہی تھی تم نے۔ ارے اس وقت بھی ہمارے حلقے کی ایک تم ہی نمائندگی کر رہے تھے کہ ہمارے جیسے نوجوانوں کی طرف سے تم ہی نمائندگی کر رہے تھے اور ہم سب تو خراب ہو رہے تھے، تمہارے بقول پڑھائی میں اتنے مصروف تھے کہ ہم خراب ہو رہے تھے اور تم تحریک پاکستان کے سلسلے میں منعقد ہونے والے ہر تقریب کا حصہ تھے۔ بڑی دیر تک ہم کہا لگا کر ماضی کی باتیں کرتے رہے۔ کراچی جانا ہی نہیں ہوتا، کئی سال بس خبریں ملتی ہیں۔ لالو کی ایک خبر ملی کہ پہلے نائٹ سکول، سیکنڈ شفٹ میں ایوننگ میں چلنے والا سکول، وہاں داخلہ لیا، پھر کالج جوائن کر لیا، پھر کالج میں داخل ہو گیا، ایک ٹیچر سے بیاہ رچا لیا ہے، ایک سکول ٹیچر سے شادی کر لی ہے اور اب یہ خبر ملی ہے کہ گھر بنا لیا ہے۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس کا گھر تو کب بن گیا تھا، یعنی پاکستان بننے کے ساتھ ہی اس کا گھر بن گیا تھا۔ 14 اگست 1947
اب تو ہم سب ایک بڑی سی بس میں سفر کر رہے ہیں جس کے ہر دروازے پر اس کا ہم شکل مستعدی سے کھڑا ہے، ہوشیاری سے چابردستی سے کھڑا ہے۔ سمندر، آبشار اور چلتی بس کی آوازوں کے درمیان کتنا سکون ہے اور کتنی کشش ہے۔ یہ تھا جی تاریخ قبول سے ماخوذ ایک افسانہ کنڈکٹر، جس میں آپ نے لالو کے کردار اور پاکستان بننے اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں منعقد ہونے والی تمام کوششوں کا ذکر کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا کافی۔